Good evening and welcome to Tonight with Faria. Election Commission कितना खुद मुख्तार है? Let's take a look at the headlines tonight. عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنسز مسترد. اسپیکر ایاز صادق استعفیٰ دیں، تحریک انصاف کا مطالبہ. عمران خان استثناء کے پیچھے چھپ رہے ہیں، حکومت کا الزام. یہ ریمانڈ کے پیچھے یہ سٹے کے پیچھے، یہ ایڈمیسیبلٹی کے پیچھے، یہ مینٹینیبلٹی کے پیچھے تم اور جہانگیر ترین کتنی دیر چھپو گے؟ کیا عمران خان کے خلاف ریفرنس ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد ہوا؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری سے، مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید سے، پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقیوم سومرو سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے. And welcome to the show. پاناما کیس کے فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ سامنے آیا، جس میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف اسپیکر ایاز صادق کے ریفرنسز مسترد کر دیے گئے. الیکشن کمیشن نے ان ریفرنسز کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناقابل سماعت قرار دیا ہے. تحریک انصاف نے اسے اپنی کامیابی کہا ہے اور اسپیکر ایاز صادق پر بددیانتی کا الزام لگاتے ہوئے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ نیا مطالبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف اسپیکر سے استعفے کا مطالبہ کر چکی ہے. مسلم لیگ نون نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان پہلے الیکشن کمیشن کو بھلا کہتے تھے، اب اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں. I'll start with you فواد چودھری صاحب, but first listen to طلال چودھری. الیکشن کمیشن کو آپ نے 2 ہفتے پہلے گالیاں دی، آج اسی کے فیصلے پر آپ بگلیں بجاتے پھرتے ہیں، خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن اچھا ہو گیا؟ خان صاحب 2 ہفتے پہلے تو اس الیکشن کمیشن کو آپ گالیاں دے رہے تھے. ہم آپ کے فارمولے پر عمل نہیں کریں گے کہ گالی دو فیصلہ لو. فواد چودھری صاحب، یہ بات تو صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن پہ آپ مسلسل اعتراض کرتے رہے ہیں. نہیں تو الیکشن کمیشن پر اعتراضات جو ہمارے ہیں وہ ختم تو نہیں ہو گئے نا. یہ جو فیصلہ ہے، یہ تو جو ریفرنس ہے وہ اتنا کمزور تھا کہ اس کے اوپر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے علاوہ 2002 سے یہ بار بار ایک ہی بات جو ہے وہ آ رہی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ریجیکٹ نہیں ہوا، بے شمار دفعہ آ کے ریجیکٹ ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ پڑھتا کوئی نہیں ہے تو دوبارہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر. اب بھی یہ 2 مہینے سے اس پہ کارروائی مکمل ہو چکی تھی. انہوں نے 2 دفعہ اپنے وکلا چینج کیے، بار بار تاریخیں نہیں، اور یہاں پر آ کے پھر ریفرنس جو ہے وہ خالی ہوا، کیونکہ ان کے پاس چونکہ ہے کچھ نہیں تو ایسے ہی ایک رکھنے کے لیے طلال نے دانیال نے ایک بنانا ہوتا ہے. مجھے بڑی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. انفارچونیٹلی ان کی وزارتیں بھی نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ اس ہفتے جو ہے وہ پیناما کا کیس بھی انشاءاللہ آ جائے گا، تو یہ وزیر بننے سے کیا ایم این اے بننے سے بھی جائیں گے. تو ایک تو ظاہر ہے ان کے اپنے دکھ ہیں جو نکل رہے ہیں اور چیخیں جو ہیں وہ آپ سن ہی رہی ہیں. لیکن دوسرا امپورٹنٹ جو اس کے معاملہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ ایبسولوٹ نہیں ہوتی چیزیں، کیس ٹو کیس بیسز کے اوپر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. جو تنقید ہے، سوال اٹھانا اپوزیشن کا بالکل کام ہے. ایفیشنسی آف الیکشن کمیشن از اسٹل کویسچنیبل، اور اس کا ایک کیس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اچانک راتوں رات جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے، امرت دھارا ہو گیا ہے. جو معاملات الیکشن کمیشن کی بیوروکریسی کے ساتھ ہیں معاملات وہ بھی ہیں، اور ہم بالکل اس کے اوپر ابھی ہم ایک وائٹ پیپر بھی لائیں گے کہ معاملات خراب کیا کیا الیکشن کمیشن میں. پہلے 40 ایک پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بات بھی ہوئی ہے. 40 پوائنٹس جوڈیشل کمیشن نے جو دیے تھے ان میں سے کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کی آزادی کو اوپر جو ابھی ہم جو ریفارمز لا رہے ہیں اس میں ہم نے یہ سجیشنز دی ہیں کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی ایفیکیسی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مائزہ حمید صاحبہ، یہ جو پورا کا پورا تھا ایک کیس، اس میں کافی ہم نے میڈیا کے اوپر بھی ویسے ہی پریس کانفرنسز ہوتے دیکھیں جیسے کہ پاناما کے حوالے سے ہو رہی تھی. خاص طور پہ دانیال عزیز صاحب، طلال چودھری صاحب بار بار اس کا حوالہ دیتے تھے. آج جب ریجیکٹ ہو گیا یہ ریفرنس تو اب وہ تمام سٹیٹمنٹس کہاں پہ کھڑی ہیں؟ فریا، پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب سب سے
پہلے جو کام کرتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے الزام لگاتے ہیں, اس کے بعد ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور پھر ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے دیے جائیں جو ان کی مرضی کے ہوں, اور پھر ایک اور الزام اینڈ پہ لگ جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز ملائنڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ ہیں. یو سینگ کہ فیصلہ اپنی مرضی کا لیا ہے, پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا دھرنے میں کیا نہیں کیا انہوں نے. ایک انسٹیٹیوشن کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, ٹائر جلانا شروع کر دیں, وہاں پہ شلواریں ٹانگ دیں, تو پھر تو انسٹیٹیوشنز پریشرائز تو ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جو کہا گیا کہ بہت چھوٹے ہمارے الزام تھے, ہمارے تو کوئی الزام ہی نہیں تھے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے کے پی کے میں اس کے ہیڈ ہیں اور آپ ایم این اے بھی ہیں, اور آپ کی ایک رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے. تو آپ نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. اگر آپ نے جو ہے فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں جو ہے بہت سیریس قسم کا کیس ہے, اس کے اوپر اگر آپ نے مینٹینیبلٹی لے لی ہے جس کو استثناء کہتے ہیں, تو اس پہ تو آپ کرٹیسائز کر رہے تھے میاں نواز شریف کو کہ وہ استثناء مانگ رہے ہیں, اور مانگ اصل میں یہ استثناء رہے ہیں. تو کلیئر ہو گیا کہ یہ کس چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. سو آپ یہ کہیں کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے یا کرپشن ہے یا یہ والے کیسز ہیں جو فارن فنڈنگ والے, یہ سیریس کیسز نہیں ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسز سیریس نہیں ہیں. کیسز تو سیریس ہے, لیکن بات یہ کہ آپ صرف ایک لا کے پیچھے چھپ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں مینٹینیبلٹی اور استثناء, اور اسی لا کو کرٹیسائز کیا گیا تھا پورے 3 ہفتے جب پاناما کا کیس چل رہا تھا, اور پرائم منسٹر کو نے اس پہ صرف آرگیومنٹ کی تھی, ہم نے مانگا بھی نہیں تھا. رائٹ, جنرل صاحب خارج کر دیا گیا جس بھی بیس پہ کر دیا گیا, کیا اس سے جو کیونکہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ گئے اس لیے تھے الیکشن کمیشن کے پاس کیونکہ ہم پاناما کا معاملہ اٹھا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وہ بالکل یہ چیز نظر آتی ہے کہ پاناما کا قصہ اٹھا تو ان کے بھی کیسز بھجوا دیے, لیکن جو ٹیکنیکل گراؤنڈز بات کی جا رہی ہے نا, وہ میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اوپر کہا جائے کہ یہ اس کا فلاں ایسٹ تھا اور یہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو ابھی پہلا ایشو تو یہ بن جاتا ہے کہ وہ ثابت کیا جائے کہ واقعی وہ اس کا ایسٹ تھا. سو وہ ایک ٹرائل کورٹ کا قصہ ہے یا ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی کا قصہ ہے. انہوں نے وہ پروسیس اس طرح چلایا نہیں. اسپیکر کا رول کتنا اہم ہے؟ اسپیکر اس معاملے میں خاص طور پر ان پہ تنقید ہوئی, کتنی جنون تھی وہ تنقید؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرینڈز فیئر. اینڈ ویلکم بیک. قیوم سومر صاحب, اسپیکر کا رول کتنا اہم ہے اس معاملے میں؟ ہم نے کیا دیکھا کہ اسپیکر نے پرائم منسٹر کے خلاف ریفرنس ریجیکٹ کر دیا, عمران خان جہانگیر ترین والا بھیج دیا, وہ الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ دی اسپیکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پارلیمانی سیاست میں اسپیکر کا جو ایک کردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ امپارشل ہوتا ہے, ایک ریفری کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے پچھلے 3.5 سال کے اندر جو دیکھا گیا ہے وہ تو یہی ہوا ہے کہ اسپیکر جو ہے ایک جانبدار کردار ادا کر رہا ہے, اور حکمران پارٹی کے ساتھ مل کر کے انہوں نے مخالفین کے لیے جو ابھی آپ نے ریفرنس کی بات کی, یہ بھی مناسب نہیں تھا اس وقت. یا تو اس کو نواز شریف صاحب کے حکمران جماعت کے بھی جو ایم این اے سے جن کے خلاف آلریڈی جو ہے شکایت ہے ریفرنسز ہے وہ بھی بھیج دیا جاتا الیکشن کمیشن کے پاس, یا صرف اس کو نہ بھیجا جاتا اکیلے کو. تو اس وقت سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کی نیت جو ہے وہ یہی تھی. اور یہ تو مسلم لیگ کا وتیرہ رہا ہے کہ شروع سے ہی کہ وہ مخالفوں کو تنقید کا ہدف بھی بناتے ہیں, ٹارگیٹ بھی بناتے ہیں, اور ان کے خلاف جہاں تک بھی جا سکتے ہیں ان کے خلاف جھوٹے کیسز بھی بناتے ہیں. ان کی جو ہے اریسٹیشن بھی ہوتی ہے, نیب کے خلاف جو نیب کے حوالے سے بھی. مقصد آپ ان کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, یہ انتہائی وینڈکٹیو ہوتے ہیں, انتہائی انتقامی ہوتے ہیں. یہ اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکے. اس لیے ان کا یہ تو سومر صاحب, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی بدلہ تھا یا وینڈکٹیونیس تھی یا ان کا ذاتی معاملہ تھا بجائے اس کی کہ وہ جینوئن تھا؟ یہ آپ کا اوپینین ہے؟ نہیں, یہ یقیناً یہی اوپینین ہے, کیونکہ ہم تو سمجھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو 30-40 سال سے اس ملک کی سیاست کر رہی ہے, اور پی ایم ایل این کو جانتی ہے
کہ وہ کس طرح جب اقتدار میں ہوتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا کمزور سا ان کا کردار ہوتا ہے، لیکن حکومت میں آتے ہوئے بالکل ان کا جو ہے طریقہ کار ایک جارحانہ ہوتا ہے اور ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ سوچ کا جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. تو بہرحال ہمیں ان سے یہ توقع تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے ہم اس کو ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جمہوری روایت کو برقرار رکھا جائے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس بنیاد پہ جو ہے آؤٹ نہ کیا جائے کہ وہ ان کے حکمرانوں کی مرضی اور منشا کے خلاف کام کر رہی ہے. ہر ایک کو یہاں پہ حق ہونا چاہیے. جمہوریت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی تو اس کو آپ خوبصورتی کے انداز میں لیں. جمہوریت ویسے اپوزیشن ایک خوبصورت عمل ہے، لیکن اگر اپوزیشن کو دباتے رہو گے، ان کے خلاف کیسز بناؤ گے. ابھی آپ دیکھیں، میں لاہور سے آج آپ کے چینل میں بیٹھا ہوں، 3 دن پہلے ہمارے یہاں پہ لاہور کے ورکر کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. دیکھو ان کی سوچ کی حد تو دیکھو، یہ ہر اس حد تک جا سکتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو نہ صرف ریفرنس دو، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو مارنا ہے تو ان کی جان بھی لینی ہے تو آپ ضرور لو، لیکن ان کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی انہوں نے کیا میں لفظ استعمال کروں، بہت سارے ایسے لفظ استعمال. رائٹ سومر صاحب، آپ کا موقف یہی ہے کہ پرسنل معاملہ نظر آیا عمران خان کے یا جہانگیر ترین کے ریفرنس کے اندر بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ٹوٹلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اب آپ پارٹی کا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب خصوصاً جب سے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد سے آپ ذرا اوورآل انالیسز کریں گے آپ اسپیکر صاحب کے کردار کا. ہمارے پاکستان میں بڑی زیادہ جمہوریت میں تلخی رہی ہے. یہاں پر ملک معراج خالد صاحب جو ہیں وہ ایک اسپیکر تھے، ان کا تو چلیں ایک نام رہا کہ وہ بڑے نیوٹرل اور بڑا گئے، لیکن ایون جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یا جو فخر امام صاحب تھے، حامد ناصر چٹھا صاحب تھے، ان جیسے اسپیکرز نے بھی کچھ جی ڈاکٹر فہمیدہ، بالکل میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا نام لینا بھول گیا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو اگر آپ دیکھیں، ان لوگوں نے ایاز صادق صاحب تو ان لوگوں کے پاسنگ بھی نہیں ہے. یہ لوگ بھی بالکل اپنے پارٹیزن تھے، پارٹیز کے ساتھ تھے، لیکن جو ایاز صادق صاحب نے آ کے سٹینڈرڈ لو کیا ہے اسپیکرشپ کے عہدے کا، یہ تو پاکستان میں مثال ہی نہیں ملتی. اور یہ وہ بالکل ایک پی ایم ایل این کے 3 درجے کے کارکن کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں. وہ اسمبلی میں اپوزیشن کو موقع نہیں دیتے ہیں. ان کا جو اوورآل باہر رول ہوتا ہے وہ بالکل مسلم لیگ نون کے ترجمان کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. اور یہ جو کیس تھا جہاں پہ عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا، اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہی کیس جو آپ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کو انہوں نے انکار کر دیا بھیجنے سے، اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے پارٹیزن آدمی کے ساتھ اسمبلی کو اوپر ہونا ان کا یہی جمہوریت کی توہین ہے، یہی اسمبلی کی توہین ہے کہ اتنا پارٹیزن آدمی جو ہے وہ اس کا اسپیکر. مسلسل اسپیکر کے خلاف شکایت آتی رہی ہیں، وہ جتنے واک آؤٹس ہوئے ہیں وہ میں اسپیکر کا ضرور کہیں نہ کہیں کردار نظر آتا ہے. شیخ رشید صاحب ہوں، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ہر کوئی کیوں کہتا ہے کہ ہم ناخوش ہیں اسپیکر سے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی پہلے تو میں اسپیکر صاحب کا جو رول ہے وہ آبویسلی آ جاتا ہے جب پارلیمنٹ کی پروسیجرز چل رہے ہوتے ہیں اور واک آؤٹس ہوتے ہیں یا آرگیومنٹس بٹوین پارٹیز ہوتی ہیں. ڈیموکریسی میں ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. اسپیکر صاحب غیر جانبدار ہیں. انسٹیٹیوشنز جو بھی ہوں، جس طرح پارلیمنٹ ہے، جس طرح اگر وہ ایسی ریفرنسز جو وہ سمجھتے ہیں لیگلی کہ وہ بنتی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن میں بھیجی جائیں اگینسٹ اے سرٹن ممبر، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اسپیکر جو ہیں وہ ایک سائیڈ لے رہے ہیں. دیکھیں کے پاس ریفرنس پرائم منسٹر کے خلاف بھی تھا، عمران خان کے خلاف بھی تھا. میں صرف آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں فریا کہ جب پارلیمنٹ میں اسپیکر نے یہ ریفرنسز بھیجی تو اسپیکر کے یہ سب خلاف ہو گئے، اسپیکر کو گالیاں دینا شروع کر دی، اسپیکر از بیڈ، اسپیکر ریزائن کرے. تو جب الیکشن کمیشن نے اسپیکر کو جب دوبارہ الیکشن لڑنے کو کہا تھا تو پھر وہ بھی انسٹیٹیوشن خراب ہے، وہ بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی بائسڈ ہے. بات یہ ہے، دیکھیں آپ بائی الیکشن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ انسٹیٹیوشن ساری انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ امپریشن دیتے ہیں ہمیشہ پی ٹی آئی کا
پرانا طریقہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ان کے خلاف فیصلہ کر دے یا ان کے خلاف ریفرنس بھیج دے اس کو انہوں نے بائسڈ کہنا ہوتا ہے. اب آپ اگر دیکھیں اب یہ اسپیکر کو بائسڈ کہہ رہے ہیں, اگر الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا تو اس کو بائسڈ کہتے. بات یہ ہے کہ وہی عمران خان صاحب جو سپریم کورٹ کے سامنے آ کے کہتے رہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے, آئی ول یوز دا ورڈ ٹیکنیکلٹیز بیکاز آپ اگر کلپ بھی دکھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں, ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. آج وہی عمران خان صاحب, وہی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ٹیکنیکلٹیز کے ہی پیچھے چھپ رہے ہیں. تو یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ دوہری سیاست نہیں ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سو اسپیکر پارشل ہیں, امپارشل ہیں. اینڈ دین میں آگے چلتی ہوں. اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں آ جائیں. سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ سائیڈ لے لے گا, ایک سائیڈ لے لے گا, دوسری سائیڈ لے لے گا, تیسری سائیڈ لے لے گا. پرائم منسٹر نے, میں نے بارہا کہا اور اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے اپنی جو بھی استثناء کی, جو بھی ان کے رائٹس بنتے تھے انہوں نے فورگو کیے, اور یہ بات ماننی چاہیے جمہوری حکومت میں. اگر پرائم منسٹر نے ایسا کچھ کیا, نہیں, بار بار ذکر کرنا اور اس کو ایکچولی ڈیمانڈ کرنا ڈیفرنٹ ہے. جو ایکچولی ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں کیا ہے اور ہم نے صرف ذکر کیا ہے, اور بات اور ہم اس کے پیچھے چھپے نہیں ہیں, اور یہ بالکل صرف ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, استثناء کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ادروائز جو کرپشن, جو بھی سیریس قسم کی ایلیگیشن ان کے اوپر لگی ہے ان کے ثبوت لا کے الیکشن کمیشن میں دے دیتے. if they had nothing to hide. انہوں نے ثبوت دینا تھا, انہوں نے ثبوت نہیں, اونرس آف پروف پہ تو آپ جائیں نا, بٹ نہیں, اگر آپ پہ ایلیگیشنز لگے, اگر آپ پہ کرپشن کے ایلیگیشن لگے, آپ پہ منی لانڈرنگ کے ایلیگیشن لگے ہیں, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے یہ سارا کچھ کمایا ہے, تو اس کی ساری ان کے پاس ثبوت تو ہوں گے نا, تو وہ الیکشن کمیشن میں پیش کر دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے مائزہ نے, ہائی لائٹ. فواد چوہدری کمنٹ آن دیٹ. اگر یہ جو ایکسپلینیشن دے رہی ہے مائزہ, نہیں, لیکن ایک منٹ میں پہلے فریہ, اس کا یہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے نا عمران خان والی, یہ بالکل صحیح بات کی ہے مائزہ نے. اگر عمران خان نے کاؤنٹی کرکٹ سے پیسے کمائے ہیں تو عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پروو کرے. لہٰذا میں مائزہ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ جا کے الیکشن کمیشن سے یہ ریکارڈ نکلوائیں اسی کیس کا, اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح عمران خان کا 1982 کے بعد سے لے کے, اور جب اپارٹمنٹ خریدنے سے لے کے, اور انگلینڈ میں پہلے معاہدے سے لے کے 1982-83 سے لے کے 2017 تک کا ایک روپے کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہوا ہے. کس طرح سے ان کو چیکس میں پیسے ملے, وہ پیسے کس بینک سے کیسے پاکستان میں ٹرانسفر ہوئے. اسی لیے میں مائزہ حمید صاحبہ کو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ یہ کیس پڑھ لیا کریں. آپ کیس پڑھے بغیر جب بات کریں گی, اچھا دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا, یہ پرابلم یہ ہے نا مائزہ, سب کچھ ڈکلیئر کیا تھا. اگر عمران خان صاحب نے یہ چیزیں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے, اپنے اپارٹمنٹس ڈکلیئر کیے تھے, اپنی بنی غالہ کی پراپرٹی ڈکلیئر کی تھی, تو پھر آپ کو مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تو ساری جواب دے لوں, لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے یہ کیس خارج کیا گیا ہے. اچھا صحیح بات, not because you کہ آپ جو ہے, اگر جواب ہی نہیں ہونا تو پھر کیا فرق. عمران خان صاحب انوسنٹ تو نہیں ڈکلیئر ہوئے نا, صرف ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے. اب پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر 1980 سے ایک ہی بات 10 دفعہ کرنے سے منی ٹریل دیں, تو آپ اپنے 10 سال پیچھے منی ٹریل نہیں دے سکتے. How unfair is that, فواد صاحب؟ اچھا ایک بات یہ ہے فریہ کہ پہلی تو جواب تو مکمل ہونے دینا. ایک تو مائزہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ٹی وی پہ آتی ہیں ایک ہی بات 10 دفعہ کرنے سے لوگ بور ہوتے ہیں, لہٰذا آپ کے پاس نیا آرگومنٹ نہ ہو تو بار بار نہ کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے, کون بور ہو رہا ہے اور کون لوگ بور ہو رہے ہیں نا, آپ چیخ رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کیا نہیں ہو رہا. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پروگرام بورنگ ہو رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے فریہ کہ جو بھی پی ایم ایل این سے ریپرزینٹیٹیو آئے, اس کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کیس میں کم از کم 1-2 دفعہ وہاں پہ جائیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ مقدمہ ہے کیا اور اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے. اچھا اب تیسری بات یہ ہے, اینڈ فار فریاض انفارمیشن, میں الیکشن کمیشن کے کیس کے اندر ان لائک یو جتنی ہیئرنگز ہوئی ہیں ان میں پریزنٹ تھی ایکسیپٹ فار جو آج ڈیسیژن. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے پھر یہ کہوں گا, اگر آپ وہاں پہ موجود تھیں
تو پھر آپ کو یا اپنے وکیل کے آرگومنٹ سمجھ نہیں آئے یا آپ نے وہ میٹیریل نہیں دیکھا، کیونکہ جو آج ابھی تک فیصلہ آیا ہے، آپ جا کے فیصلے میں دیکھ لیں، لکھا گیا ہے کلیئرلی کہ کیس کو ڈسمس کیا گیا ہے مینٹینیبلٹی پہ۔ یہی چیز اگر پی ایم ایل اے کے ساتھ کی جاتی تو آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ ہم مینٹینیبلٹی کے پیچھے، استثناء کے پیچھے، ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ صحیح بات مائزہ، یہی ایک منٹ مائزہ، یہ آرگومنٹ آپ یہی آپ نے لائن الیکشن کمیشن میں یہ سب کچھ دیا، یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہی لائن، یہ لائن آپ نے 50ویں بار بھائی تلاشی دے دیں بھائی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ دیکھو نا، ایک ہی لائن مائزہ نے کو 50 بار بولی ہے اور آگے سے بولنے نہیں دے رہی ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جا کے دیکھ لیں، تو پہلے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے وہ jا کے یہ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ابھی تک لکھا نہیں گیا اور کہیں پر آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے، پیسے کہاں چھپائے، کیوں چھپائے اور کیوں مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپ رہے ہیں، مائزہ یہ دیکھیں مائزہ وہی 55 دفعہ وہی بات کر رہی ہے، دوبارہ 3 دفعہ ایڈ ہوگی وہی بات جو آپ نے کی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاناما کیس میں ایک بات ہوتی تھی کہ ہم مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور آج کون چھپ رہے ہیں؟ عمران خان۔ اچھا یہ 56 دفعہ وہی بات کر دی مائزہ نے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو میٹیریل ساتھ لگا ہے، الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کس کے اوپر کرتا ہے، قانون کے اوپر اور میٹیریل کے اوپر۔ جو میٹیریل ہے ظاہر ہے مائزہ نے نہیں پڑھا جا کے، اور یہ جو سوال وہ جو سارے پوچھ رہی ہیں، اگر آپ الیکشن کمیشن کا ریفرنس کو جا کر کے دیکھ لیں گی آپ کو پتہ چلے گا 1 روپے کا حساب دیا گیا ہے جو اونس ہم پہ تھا ڈسچارج کیا گیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے آپ کا ایک جو روپیہ ہے اس کا جو ہے ٹریل دی گئی ہے، آرگومنٹ۔ اچھا یہ 57 بار میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے چند لفظ ضرور تبدیل کیا اپنے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یعنی 57 دفعہ آپ نے وہ آرگومنٹ نہیں کیا۔ سڑک کے دوسری سائڈ پہ پریس کانفرنس میں کہتے رہے ہمارے بارے میں، وہی لے کے خود چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ اچھا چھپ کے بیٹھنا بری بات ہے، اور اپنے ایسٹ چھپائے ہوئے ہیں۔ اوکے وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کیپ واچنگ ٹونائٹس فہریہ۔ اینڈ ویلکم بیک۔ انٹرسٹنگ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ دونوں کا، آپ لوگ ایک ہی بات بار بار دونوں طرف سے مجھے سنائی دے رہی ہے۔ جنرل صاحب یہ دونوں کیسز اس لیے بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ ادھر جو یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں پیناما میں وہ پی ٹی آئی دیتی ہے، جو پی ٹی آئی وہاں پہ آرگیومنٹس دیتی ہے، یہاں پر یہ وہ دے رہے ہیں، یہ بات آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے، مائدہ جس طرح کہہ رہی ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ نون لیگ کو یا ہمارے اسپیکر کو یہ پوری طرح یقین ہے، پتہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ چھپایا گیا تھا اور اس کی منی ٹریل جو ہے وہ عمران خان نہیں دے سکے۔ ان کی باتوں سے یہ پتہ لگتا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ادارے جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں، ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن آپ نے کہا نا کہ یہ سارے ثبوت ان کے موجود تھے، یہ جو مائدہ کہہ رہی ہے سارے ثبوت موجود تھے، لیکن عمران خان نے مینٹینیبلٹی کا سہارا لے کے، یہی کہا نا کہ مینٹینیبلٹی کا سہارا لے کے تو جان چھڑائی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے آج بھی یہ اف دے آر سو شیور اباؤٹ اٹ اور ان کے پاس پروف بھی ہے، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نیب کو ریفرنس دے دیں، وہ پہلے ان کو ثابت کر دیں کہ واقعی یہ انہوں نے کام کیا ہے، پیسہ چھپایا ہے یا ان کی منی ٹریل ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ جب یہ کورٹ ان کو سزا یافتہ کر دے تو خود بخود وہاں سے پھر جائے ختم ہو۔ آپ کو تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ مر چکے ہیں وہ، ختم ہو مرے چلے جی، ان کے لیے مر گیا ہوگا کہ آج نون لیگ کا کیس وہاں لے کے جائیں، ان کی حکومت مر گیا ہوگا، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کا لے کے جائیں تو نیب زندہ ہو جائے گا۔ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کبھی کیس وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، بائی دا وے وہ ریپلیکا ہے انہی کیسز کی فوٹو کاپی کرا کے وہاں دائر کر دیا کبھی کیس چل رہا ہے وہ بھی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ فوٹو کاپی کیا ہے یہ فریہ یہ صرف بتا دیں کہ صرف یہ آج مائدہ پہ بولنا ہے۔ یار یہ مائدہ سے لوگ بور ہو گئے، قیوم زمرو صاحب سے بھی پوچھ لو بیچاروں ان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات مجھے بتا دیں صرف اس کو ہی بولنا ہے پروگرام نہیں آپ روکیں، آپ کا کام ہے، چیخی جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو۔ نہیں آپ کا کام ہے فریہ، آپ کا کام ہے آپ اس کو صاف کریں، الفاظ میں یاد کرنا ہے۔ اوکے جی سومرو صاحب، نہیں مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ آپ نے
آپ نے صرف مائدہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ بولتی جائے اور کسی نہیں تو یہ 40 منٹ میں 30 منٹ تو وہ بول چکی ہے. اب یہ تو ناانصافی زیادتی ہے نا. اب دیکھیں بات سنیں ان کو. اچھا آج تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی اتنی اجارہ داری ہے اداروں کے اوپر, اگر وہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیں, یہ اندر سے وہ تکلیف ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں اس طرح کا فیصلہ دیا. اصل میں انہوں نے ہمیشہ ایسپیکٹ یہ کیا ہے کہ کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے پی ایم ایل این کے حق میں دے, اگر کوئی کہیں الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ دے تو وہ بھی پی ایم ایل این کے حق میں دے. اگر کسی اپوزیشن پارٹی کو حق میں کوئی بھی فیصلہ جائے, ان کو اصل تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. بھائی رہی جہاں تک بات کہ آپ نے تو اپنی کارکردگی دکھا دی, اسپیکر نے اپنا کام دکھا دیا, اب آگے اگر الیکشن کمیشن ٹیکنیکل بنیادوں پہ یا کسی اور وجوہات پہ اس کو خارج کر رہی تو آپ لوگ آج اس کو اتنا لمبا چوڑا ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے الیکشن کمیشن کی تعریف کریں, اپنی تعریف کرانے کے چکر میں اس کا مجھے بتا دے. نہیں فریا نہیں, فریا یہ بات یہ ہے کہ وہ پریشر ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو مسلم لیگ کے اوپر ایک سر کے اوپر ان کے سروں پہ تلوار کی مانند لٹک رہا ہے, یہ وہ پریشر ہے جو نکال رہے ہیں. اصل میں ان کا مقصد کچھ اور ہے, یہ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں, ان کو پریشانی کچھ اور ہے, لیکن کم از کم ان کو اتنا ہونا, یہی پریشانی ہے پاناما لیکس ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے. 1-2 دن کے اندر یا اگلے ہفتے جو ڈیسیجن آئے گا تو پھر مجھے پتا چلے گا میری بہن کس طرح بولے گی. پھر ان کا آواز اور پھر ادارے اور پھر یہ احترام, پھر یہ کورٹیں, پھر یہ الیکشن کمیشن, یہ پھر ان کا انداز دیکھنا پھر کس طرح یہ تبدیل ہو جاتا ہے, یہ کس طرح پھر آگ جو ہے ان کے منہ سے نکلے گی. کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ نہیں بات سنیں, نہیں ابھی میری پوری بات سنیں. مائدہ آپ بات سننے کا حوصلہ پکڑیں, آپ 30 منٹ تک بولتی رہی ہیں, آپ حوصلہ پکڑیں, آپ سے زیادہ ہم بول سکتے ہیں, آپ کو بولنے نہیں دیں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا ہے؟ نہیں, آپ سے زیادہ میں بول سکتا ہوں, لیکن آپ اپنی زبان بند رکھیں. آپ میری بات سنیں پوری. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ بالکل غلط ہے, کسی کی بھی بند نہیں کروانی. یہ طریقہ غلط ہے. آپ صرف خاموشی سے سنیں, آپ صرف بتانا چاہتے ہیں, بولنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ رات کو شاباش دے. یہ طریقہ غلط ہے. آپ پوری بات سنیں اپوزیشن کے لوگوں کو. آپ صرف آپ شاباش لینے کے چکر میں کسی کو یہ نہ کہیں کہ جی کوئی بات نہ کرے. آپ اپنے ٹائم پہ بات کریں اور آپ حوصلے سے سنیں, آپ حوصلے سے سنیں بات. آپ کو حوصلہ نہیں ہے, آپ کو حوصلہ نہیں ہے بات سننے کا. آپ اپنا حوصلہ پیدا کرو. آپ اپوزیشن کی بات کو دباؤ نہیں, آپ ان کی بات کو سنو اور حوصلے سے سنو. آپ یہ نہ سمجھے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو اس طرح پریشرائز کیا جائے گا. اپنی پارٹی کا موقف دے رہی ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں یہی موقف دے رہا ہوں. دیکھیں فریا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مائدہ کو 2 منٹ تو خاموش رہنے دو. آپ مسلسل سب کے پروگراموں میں سب کے بات میں بولی جا رہی ہے. اس کو کہو ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کو زیادہ بولنے آتا ہے اور آپ کو زیادہ شاباش ملے گی رات کو انشاءاللہ تعالی, لیکن اس کا یہ طریقہ غلط ہے. اصل میں یہ نمبر تو وہاں بڑھا رہے ہیں نا, یہاں تھوڑے ہی بڑھا رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر جب شام کو جواب دیں گے. I will request you not to make it a personal comment. ہم اپنے اسی کیس کے اوپر ہیں. جنرل صاحب, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ اس کا فیصلہ ہے, اس پہ بڑا فرسٹ کس سمجھ لیں آپ پاناما کی, کیا ٹرینڈ ہو سکتا ہے, اس سے کوئی ٹرینڈ سیٹنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ قصہ تھا, جہاں پہ کہ وہ پروسیس صاحب جو ٹرائل والا پروسیس وہ تو وہی نہیں. اب آپ سپریم کورٹ میں, اب وہاں تو بڑا ڈیٹیلڈ ایویڈنسز وغیرہ وکیلوں کی جرے دونوں طرف سے آئی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے ایک طرف سے نہیں, ایک طرف سے, ہاں یو آر رائٹ کہ ایک طرف سے آئی ہیں, لیکن دوسری طرف سے بھی پہلے کیس تو گیا نا, سلمان بٹ نے بھی کیا ہے, راجہ نے بھی کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. وہ بڑا لاجیکل قسم کا ایک کیس ہے, جہاں پہ کہ آرگومنٹس کے ذریعے آپ ایک چیز سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ لاپ سائیڈڈ تھا. یہ جو یہاں پہ ہے اس کو آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. It's a victorious day for PTI, کیونکہ عمران خان نے کہا, میں نے کہا تھا میرے خلاف کچھ ثابت ہو گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, سچ ثابت ہو گیا, جھوٹ ثابت ہو گیا. ایکچولی میں جس نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہوں وہ ایاز صادق صاحب کے اپنے کردار کے نقطہ نگاہ سے. ایاز صادق صاحب کا کردار جو ہے وہ انفارچونیٹلی تھوڑا باعث رہا ہے.
اور یہ جو چیز ہے وہ انڈیکیٹو ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہے، جس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کا پہلے ریفرنس بھی روکے رکھا، اور اسی طرح وہ کبھی پارٹی کی وہ کنویسنگ وغیرہ بھی ان کے بعض اوقات کرتے دیکھے گئے ہیں بعض کینڈیڈیٹس کے یہ الیکشنز میں. وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا جو کردار ہے وہ امپروو کرنا چاہیے. وہ اس پروگرام میں بھی 3 لوگوں نے 2 الگ الگ پارٹیز کے ہیں، ہی از این اینالسٹ، تینوں نے اسپیکر کے کردار پہ آواز اٹھائی ہے. کیا پی ایم ایل این میں کہیں یہ بحث ہوگی کہ لیٹس ہیو اے ریویو؟ دیکھیں پی ایم ایل این نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، سپریم کورٹ، سب سے پہلے سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے تھے. لیکن دیکھیں عمران خان نے یہ کام شروع کیا جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے بائسڈ ہے اور ہم دیکھ لیں گے فیصلہ کیا آتا ہے، اور گالی دو اور فیصلہ لو والی باتیں یہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے بارے میں بھی یہ بہت کچھ کہتے رہے، آپ کو پتہ ہے اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. اور اگر نیب کے بارے میں بھی یہ کہیں گے، نیب کے بارے میں اگر ان کے خلاف بات آ گئی کے خلاف کیس کھل گئے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بائسڈ ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، پی ٹی آئی کی فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے اگر ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ادارے متنازع ہیں. تو انویسٹیگیشن تو کرائی نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں ہونے ہی نہیں دی نا انویسٹیگیشن. جب آپ مینٹینیبلٹی اور ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپیں گے تو انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ آپ نے نہیں ہونے دی. چوری صاحب لاسٹ ریمارک یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ابھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں یہ تو موقع ہی نہیں آیا انویسٹیگیشن کا، موقع کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کرپٹ ہے، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اس نے تحقیقات کرنی ہے، لوگوں کو اریسٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ادھر ریفرنس تو جانا چاہیے تھا نا، ادھر ریفرنس نہیں، مگر ریفرنس وہاں جا سکتا تھا. اب بھی آپ لے کے جائیں گے نیب میں؟ ہم اپیل میں تو جائیں گے انشاءاللہ. اور